अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां आबादी में यूथ की जो परसेंटेज है वो 65% है, यानी इस लिहाज से इकोनॉमी ग्रोथ के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी का इदराक करते हुए जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने स्टार्टअप पाकिस्तान कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसके तहत अब तक नौजवानों को बिजनेस लोन की मद में 29 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। यानी मौजूदा हुकूमत में स्टार्टअप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने में आई है और तकरीबन 365 मिलियन डॉलर जो हैं वो फंड रेजिंग की मद में हमें मिले भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फोरम्स हैं, हुकूमत तो अपने काम कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ फोरम्स हैं जिन्होंने नौजवानों के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और पॉलिसी मेकिंग में ऐसे रोड मैप दिए हैं जिसकी वजह से इस शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की हुई है। जिसमें एक मिसाल हमारे साथ होंगे, यूनिसेम के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, मैं जुल्फ़िकार थावर साहब, अभी मैंने बताया आपको कि आप यूनिसेम के प्रेसिडेंट हैं, बहुत शुक्रिया सर। अमान शाह साहब बलूचिस्तान से सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमें साजिद नकवी साहब बिजनेसमैन ने ज्वाइन किया है। हुकूमत की नुमाइंदगी हमारे साथ करेंगे अब्दुल समद याकूब साहब, पीटीआई के स्पोक पर्सन हैं। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि ये जो हमने हुकूमत की तो बात की, लेकिन सर आपका जो ग्रुप है यूनिसेम, ये किस तरह स्टार्टअप को या दूसरा जो हमारा इकोनॉमी सेक्टर है इसको सपोर्ट करता है? Basically, we are a forum. It is an SME forum. ठीक। And we are a consultative body whereby we help the government in making the policy. तो अभी recently हमने एक policy launch की, SME policy. तो that was that we studied the requirements of the sector. तो सेक्टर के अंदर हमारे ट्रेडर्स भी है, फार्मर्स भी है, मैन्युफैक्चरर्स भी है, माइनर्स भी है और एसएमई यूनिट्स और भी है, कंसल्टेंट्स भी है। तो हमने उन सब की रिक्वायरमेंट्स लेके वी मेड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये कि इकोनॉमी ग्रोथ में जो रोड मैप पॉलिसी मेकर हैं उनको आप लोग रोड मैप देते हैं, वो इकोनॉमी को फैसिलिटेट करते हैं? जी बिल्कुल, मतलब है कि वो सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। वी गिव अ पॉलिसी विच वुड फैसिलिटेट, विच वुड सपोर्ट एंड विच वुड प्रमोट। तो इसके अंदर हम बेसिक हमारा आइडिया ये होता है कि हम सारे सेगमेंट्स को कवर करें। जो जो सेगमेंट्स है, जो 16-17 जो मेन सेगमेंट्स है, जो 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 इस मुल्क की इकोनॉमी को एक्टिव रोल प्ले करते हैं और उसको गियर में ले आते हैं। ठीक है, अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स तो हमें नज़र आ रहे हैं जो इसमें एक्टिव भी हैं इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब का जो बहुत बेहतरीन एक हमें जो इकदाम नज़र आए उसमें एक ये है कि उन्होंने नौजवानों के जो कि 65% है हमारी आबादी में, उनको एक स्टार्टअप पाकिस्तान प्रोग्राम देकर उनके लिए बड़े बेहतर मुस्तकबिल का आगाज़ कर दिया है। जी बिल्कुल, देखें इससे पहले भी जो हुकूमतें होती हैं उनकी भी वो भी डिफरेंट किस्म की लोनिंग और डिफरेंट किस्म के, वो पहले बड़े स्टैंडर्डाइज हुए, येलो कैप स्कीम हो गया, फिर इनकी बुराक हो गई, फिर इनकी वो डिफरेंट किस्म के। हमारी जो सोच थी जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं वो ये था कि एक तो जो यूथ है, यूथ एम्पावरमेंट, और उनको फिर स्ट्रेटेजाइज किया जाए कि इकोनॉमिकली कि अगर वो एक अच्छा तो प्रपोजल लेके आते हैं बिजनेस, उनको फिर लोनिंग करवाई जाए, वो फंड्स डायरेक्टली बैंक्स को दिए जाए, बैंक से स्क्रूटनी करके उनको मेरिट के ऊपर उनके बिजनेस प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए उनकी कैपेबिलिटीज को देख के उनमें कितना पोटेंशियल है उसके मुताबिक जो है वो फिर वो करता है कि जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी क्रिएटिविटी में, आपके न्यू आइडियाज में, क्योंकि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है जो हम पैदा करें, नए एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास नए आइडियाज हैं मगर उनके पास वसाइल नहीं है, तो उनको इस तरीके से वो किया जाए कि वो लोग एक, क्योंकि जो आज की यूथ है माशाल्लाह से इन्हें बड़े अच्छे प्रपोजल, बड़ी अच्छी बिजनेस इनके प्रपोजल्स हैं और इसके साथ साथ ई कॉमर्स को भी लेके चल रहे हैं कि ये मल्टीपल लेवल के ऊपर काम हो रहा है। एक तो डायरेक्टली लोनिंग की जा रही है कि अगर कोई बंदा अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या उसके पास वो है, फिर साथ में उन्हें स्किल्स भी डेवलप की जा रही है जो कि एक और चैप्टर हो जाता है और मिनिस्ट्री हो जाती है। तो कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ साथ इसका देखें, जब हम जाते हैं कुछ फंड लेते हैं बाहर से, उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है या हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें होता है कि यही करते हम उस तरह से विजिबल चीज़ों पे नहीं लगा रहे
یا وہ دے رہے کہ جس طرح سے ماضی میں حکومتیں جو کرتی رہی ہیں ان کا جو وتیرہ تھا وہ یہ رہا تھا کہ جی وہ چیز کو میٹرو نظر آ جائے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے آپ کی, کوئی جی ڈی پی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جب ایک کامیاب جوان, جب ایک مثال بنے گا کہ جوان کامیاب ہوگا, وہ کس طریقے سے مارکیٹس میں جاب کریٹ ہوں گی, کس طریقے سے نئے لوگ اس طرح. اور وہ جو 1 کروڑ نوکری کا ہمارا وعدہ تھا وہ کوئی ہم نے سرکاری نوکریوں کا نہیں کہا تھا, وہ اسی طریقے سے ہی کہا تھا کہ جب آپ اسمال لیول کے اوپر جب آپ بزنس کھڑے کریں گے تو ایک بندہ اگر ایک دکان بھی بناتا ہے تو 5 لوگوں کی وہ نوکری کا سبب بنتا ہے. تو جاب کریشن مارکیٹ میں اس حوالے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. امان صاحب, ایک تو یہ کہ جب ایک نوجوان گریجویٹ کر کے یا ماسٹر کر کے نکلتا ہے تو وہ بس ایک نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ اسٹارٹ اپ جو ہے جس میں نیا آئیڈیا اور جس میں وسائل نہیں ہے نوجوانوں کے پاس, اس طرح کا یہ پروگرام شروع کرنا, اس میں کیا بہترین آئیڈیاز ہو سکتے ہیں؟ اور جی محترمہ, پہلے تو بہت بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں. بات سٹارٹ اپس کی ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کا ٹاپک ہے, تو میں چاہوں گا سٹارٹ اپس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کے ویوز کے لیے. سٹارٹ اپ بیسکلی ایک نیو بگننگ, ایک نیا سٹارٹ ہوتا ہے. ایک نئی انوویٹیو چیز کو آپ نئے سرے سے جب سٹارٹ کرتے ہیں وہ کنسیڈر ہوتا ہے سٹارٹ اپ. اب یہ سارا ریولیوشن ہمارے یہاں آیا, آپ سمجھے 2000 کی دہائی کے بعد, جب ایک انٹرنیٹ ریولیوشن پوری دنیا میں آیا. اسی طرح پاکستان میں انٹرنیٹ ریولیوشن آیا. ماشاءاللہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گاؤں گھوٹوں میں بھی انٹرنیٹ فیسلٹی آپ کے پاس پہنچ گئی. سو بیسکلی ہم لوگوں نے ایک بہت ہی بڑا ٹرانسفارمیشن کیا ہے. ڈائل اپ سے ہم لوگ موو ہوئے ہیں براڈ بینڈ کی طرف, اور براڈ بینڈ سے ابھی آج کل آپٹک فائبر کا وقت ہے. ٹھیک ہے, ابھی سٹارٹ اپ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ وی آر ڈوئنگ ویری گڈ. بڑی یونیورسٹیز ہیں جو بڑے گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, بٹ یہاں ہمیں تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا پڑے گا آن اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اب جیسے سٹارٹ اپس ہیں, سٹارٹ اپس میں تو آپ اگر آتے ہیں, یو کم اپ وتھ سم تھنگ نیو. ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں. یہ کووڈ کے 2 سالوں نے ہمیں سکھایا کہ گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کاروبار اور کام کیسے کر سکتے ہیں, اور آپ کس طرح اس مارکیٹ میں ایک ریولیوشن لا سکتے ہیں. ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہے, ہمارے پاس آٹو موبائل انڈسٹری میں سکسیس سٹوریز ہے. فوڈ پینڈا وچ ہیز بین اے گیم چینجر فار پاکستان. تو یہ سٹارٹ اپس ایسے ہیں, جیسے میں زمین.com کی ایک مثال آپ کو دوں گا. زمین.com نے کس طریقے سے اس پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لیا. پاک ویلز از اے ویری گڈ ایگزامپل. پاک ویلز نے کس طرح پوری مارکیٹ کو کیٹر کیا ہے. ابھی میں آنا چاہوں گا ٹورڈز سکلز. تعلیم ہمیں اپنے نوجوان, جیسے کہ آپ نے خود عرض کیا 60 to 65% ہماری پاپولیشن نوجوان کی ہے. ہمارے قومی شاعر محترم علامہ اقبال فرما چکے ہیں, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. مانا انہوں نے تک نوجوان نسل پہ اتنا ایمفسائز کیا. یہ ہمارے لیے ریولیوشن لا سکتی ہے. ان نوجوانوں کو ہمیں بنیاد, ہر چیز کی بنیاد آ کے پھر تعلیم پہ آ جاتی ہے. ہمیں اسکلڈ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس فارم کرنے ہوں گے جہاں کہ ہم ان نوجوانوں کو گائیڈنس دیں. اب اس میں جی آتا ہے ایک انکیوبیٹر. انکیوبیٹر کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی وہ ایک نوجوان جو ایک آئیڈیا کو لے کے چلتا ہے, اس کے آئیڈیا کو ڈائریکشن ملتی ہے, اس کو مینٹورز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, ان کے آئیڈیاز کو ریفائن کیا جاتا ہے. پھر ایک ایکسیلیٹر پروسیس آتا ہے جہاں اس کے آئیڈیا کو بوسٹ کیا جاتا ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور انویسٹرز اس کو ملائے جاتے ہیں, اور وہاں سے اس کے بزنس کا ایک پراپر ہیلدی سٹارٹ اپ ہوتا ہے. سو انسٹیٹیوشنز ان مائی اوپینین بہت ضروری ہیں جو اسکل لیبر کو ڈائریکٹ کریں. میں اپنے بلوچستان کی ایک مثال دوں گا. گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, یہ ایک ہمارے یہاں یونیورسٹی ڈیولپ ہوئی ہے وچ از ایمفسائزنگ آن اسکل لیبر. گوادر کی عوام ہے وہاں 750 کلومیٹرز لانگ کوسٹ, تو وہاں مچھیروں کی بہت بڑی آبادی ہے. تو ان کو ان کی گیون فیلڈ میں ایڈوکیٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ اپس کے لیے ہم انکریج کر سکتے ہیں. سو دس از بیسکلی ہاؤ وی کین گو ان اے ہیلدی ڈائریکشن, اور اس طرح ہم اپنے اسٹارٹ اپس کو اور نوجوانوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ایک ٹائم تھوڑا زیادہ لوں گا. نہیں, میں آپ کے پاس اور ہوں گی, بہت سارے سوالات ہیں. میں ساجد صاحب کو شامل گفتگو کروں. ساجد صاحب, جس طرح بات کی امان صاحب نے, بڑی اچھی بات کی.
اب جدید دور میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کا ایک وائٹل رول بھی ہے, لیکن ہم لوگ کا ایک سیٹ بیک یہ ہے کہ ہم نے کبھی سیکنڈری لیول پہ ٹیکنالوجی کو اتنا فوکس نہیں کیا. ہم جب بھی بات کرتے ہیں انوویشن کی بات کرتے ہیں, اسٹڈی کی بات کرتے ہیں, اسکلس کی بات کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پر. سر آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے گراؤنڈ روٹ سے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانا. بہت شکریہ, آپ نے یہ بات چھیڑی. یہ میرا تو اسپیشل سبجیکٹ ہے اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ اسکل جو ہے وہ انڈسٹری وائز ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو نئی انڈسٹریز ہیں وہ تو جب آئیں گی تب آئیں گی. جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں اس کے اندر جو اسکلز یوز ہو رہی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. فار انسٹنس ہمارے ہاں لیدر گڈز بنتے ہیں اور بڑے کم قیمت پہ بکتے ہیں. وہی لیدر گڈز ٹرکی میں یا سیریا میں کبھی بنتے تھے, اب ٹرکی میں بنتے ہیں, یورپ ایکسپورٹ ہوتے ہیں, ان کی قیمت ہم سے 3-4 گنا زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی جس 1-2 کمپنی نے اسکلز یوز کی اور لیدر گڈز کی کوالٹی کو امپروو کیا, وہ آلموسٹ ڈالرز میں بیچتے ہیں. تو وہ انسٹیٹیوٹ جو انڈسٹری وائز اسکل ڈیولپ کریں جہاں ضرورت ہے, تو ہم اپنی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں ایگزسٹنگ انڈسٹری میں. ٹھیک ہے عبدالصمد صاحب, ہم بات کر رہے تھے اسکلز کو کس طرح ہم مزید گروم کر سکتے ہیں. اب اگر گورنمنٹ لیول پر دیکھیں تو ٹھیک ہے یہ انیشیٹو لے لیا, لیکن سر انٹرپرنورشپ کے لیے ٹریننگ, اسٹارٹ اپ کے لیے ٹریننگ, حکومت اس پہ سنجیدہ ہے, کچھ سوچ رہی ہے, پلان کیا ہے یا پروسیس میں ہے چیزیں؟ اچھا, یہ پہلے ایک پینلسٹ جو بات کر رہے تھے اسکل ڈیولپمنٹ کی, اب یہ جو جس حوالے سے اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں میں ان کو بالکل انڈورس کر رہا ہوں. گورنمنٹ اس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اور پروگرام کے تحت اسکل ڈیولپ کرنے جا رہی ہے, اور وہ ہے ای تجارت کے تحت. ای تجارت کا جو پورٹل ہے یا جو وہ پروجیکٹ ہے اس کے تحت ہم نے جو ای کامرس کے حوالے سے ایک تو پاکستان کی مارکیٹ میں بڑا پوٹینشیل ہے, پھر اس حوالے سے جو امیزون کو فری لانسنگ یا جو فری لانسرز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے گا, اور وہاں سے آلریڈی گورنمنٹ نے کچھ ٹرین کیے ہیں جو بڑے اچھے فری لانسنگ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اپنی سروسز کو پرووائڈ کر کے وہ بڑا اچھا ایک سفیشینٹ انکم جو ہے ہینڈسم انکم وہ ارن کر رہے ہیں. یہ تو ہو جاتا ہے ہمارا ای تجارت کے تحت جو ای کامرس کے تحت ہے, جس میں ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن عباس پپی صاحب ہیں. اور دوسرے جو میرے پینلسٹ ہیں انہوں نے جو بات کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے, بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک لیدر کی ایگزامپل دی. لیدر ہمارے ہاں اس سے بہت پہلے کہ جو ہم اپنا جو ٹریننگ تھا, ٹریننگ ہماری انڈسٹری اتنی کوئی اچھی نہیں تھی یہاں پہ, اور یہاں سے لیدر کو جاتا تھا ادھر اٹلی اور وہاں سے وہ ٹریننگ ہو کے باہر. اب وہ فیسلٹیز یہاں پہ وہ اسکل ڈیولپ کرنا, وہ اسمال لیول کے اوپر, میڈیم لیول کے اوپر جو انٹرپرائزز ہیں ان کو ان کے ہاں ان کی کیپیسٹی کو انہینس کرنے کا جو ہے یہ لرننگ کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے. یا پھر وہ اسمال لیول کے اوپر گارمنٹ فیکٹریز ہیں, لیدر جیکٹس کے حوالے سے ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک یوتھ کو ایک اگر اس میں وہ فیشن ڈیزائننگ میں ہے, اگر وہ اس کی لیدر کی جیکٹ وہ بنا کے باہر بیچ سکتے ہیں, اس کو آپ اگر وہ پرپوزل آتا ہے اس کو آپ کر دیتے ہیں تو وہ ویلیو ایڈیشن ہو جاتا ہے. دونوں کی باتوں کو میں بڑا انڈورس کروں گا. بیسکلی یہ ایریا جو تھا اس میں ماضی کی حکومتیں نہیں کام کیا کرتی تھی, فوکس نہیں کیا کرتی تھی ان ایریاز میں, جن ایریاز میں ابھی یہ انہوں نے جو آنے والے وقت میں یہ ابھی یہ فوڈ پانڈا اور باقی انہوں نے جو ایگزامپل دیے بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ ایریا تھا جو نیگلیکٹ ہو رہا تھا. اب یوتھ کو اسی طریقے سے روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو نوکری دینے کی بجائے ایک جاب پرووائڈر بنے, آپ وہ خود جاب پرووائڈر بنے, وہ آگے جا کے ایکسپورٹ بھی کر سکے, ویلیو بھی ایڈ کر سکے. جی شادیہ جی. اچھا ذوالفقار صاحب, آپ کا جو ہم بات کر رہے تھے ایس ایم ای کی جو آپ نے پالیسی بھی بتائی, تو سر اس میں یہ چونکہ بیسک جو ایک نوجوان کے پاس آئیڈیا ہے مگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, تو آپ کس طرح یہ قرض لے کر کسی سے اور قرض دینے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ان کو بینکوں سے ارینج کروا کے دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی بہت ساری اسکیمز ہیں,
تو ہم نے ان سے کہا کہ اب فائنانس جو دے بھی رہے ہیں اٹ شوڈ بی افورڈیبل. لیکن ابھی ہم نے کوشش کی اور ان سے بتایا تو یہ سنگل ڈیجٹ تک ہم لے آئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو سچویشن دوبارہ ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے اور ٹیلرنگ کی وجہ سے, تو اگین آئی ایم افریڈ دیٹ اٹ ول گو بیونڈ سنگل ڈیجٹ. تو لائک وائز ہم نے ان کو چند باتیں بتائی and it is a perfect policy. We told them that about finance, we told them about energy, we told them about marketing support, we spoke to them about technical support and modernization of banking, insurance, leasing, land at concession, and then pay as you earn scheme. ہم نے بہت زبردست پالیسی بنا کے دی. لیکن بات یہ تھی, میں نے ان کو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ ایک تو یہ پالیسی بہت ڈیلے ہو گئی, آپ نے مارک کیا ہوگا کہ آ رہی ہے, تو کوئی 3 سال کے بعد انہوں نے پالیسی دی ابھی. تو ہم نے ان سے کہا دیٹ دس بیکم ٹو لیٹ. سو بٹ نیور مائنڈ, جب انہوں نے دی تو وہ ہماری ساری باتیں انہوں نے لی اور اس کو بہت اچھی ایک پرفیکٹ ڈاکیومنٹ بنا کے دیا. لیکن انفارچونیٹلی واٹ آئی ایم افریڈ آف ناؤ از دیٹ ان کے پاس فنڈز نہیں ہے اگین. تو اگین دس ول بی کرٹیل, یعنی جو چیزیں یہ حکومت کرنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک نے کتنی اچھی سکیمز بنائی ہے, لاجواب سکیمز بنائی ہے, اور ایون ڈیورنگ کووڈ انہوں نے وہ کام کیا جو پورا ڈیفرڈ پیمنٹ کروا دیا سب کو. آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک کا. تو ابھی بھی ناؤ واٹ آئی فورسی, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
नए वेंचर को लेके आएगा एंड उसको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। जिस तरह हमारे पास ये सक्सेस स्टोरीज है, सिलिकॉन वैली में कुछ लड़कों ने मिलके एक स्टार्टअप बनाया एंड दैट स्टार्टअप टर्न्ड आउट टू बी व्हाट्सएप, $1 बिलियन स्टार्टअप। हमारी पाकिस्तानी ई कॉमर्स की मिसाल Daraz.com हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है, जिसने एक स्टार्टअप बना, उसने अपना सिक्का मनवाया, उसने एक जर्मन बेस्ड कंपनी को बेचा एंड फर्दर इट गॉट सोल्ड टू अलीबाबा फॉर a few $1 $100 million। कहने का मुराद, इसी तरह एक स्टार्टअप को आप ग्रास रूट लेवल से उठाते हो, उसको रिफाइन करते हो, थ्रू स्किल्ड एजुकेशन आप ग्रूम करते हो, आप उसको एक लेवल पे लाते हो, फंड करते हो और उसको आप मार्केट में लॉन्च कर देते हो। एंड देखिए जी, एक चीज हमें दिमाग में, हमारे नौजवान को ये दिमाग में बांध लेनी चाहिए कि उसका टारगेट सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, उसको रीजनल प्लेयर बनना है, क्योंकि हमको अल्लाह ने ज्योग्राफिकली एक ऐसी लोकेशन में पैदा किया है जो सोना है। बिल्कुल आस पास आपके पास हम बात पहले करते थे रॉ मटेरियल फिनिशिंग की, कि आस पास मुल्क हमारे पास फिनिश्ड गुड्स अपने भेजें और फिनिशिंग उनकी हमारे पास हो। इसी तरह हम अपने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को इतना इक्विप्ड कर सकते हैं कि आपका पड़ोसी मोहताज हो वो आपके पास आए, आपके जोन को यूज करे, अपने आइडिया को फ्लरिश करे और वहां से उसको आगे निकाले। तो इस तरह सिस्टमैटिकली हमारी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, टाइम हमें देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह वी आर टुवर्ड्स आवर टेक ऑफ नाउ। ठीक है साजिद साहब, ये जो टेक्नोलॉजी जोन है इसको किस तरह इक्विप्ड किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे हमें जो है टेक्निकल गैप इस सेक्टर में भी नजर आए। जी, टेक्निकल गैप्स तो हैं और आपको ज़ाहिर है फिलअप करने पड़ेंगे। मैं जैसे पहले कह रहा था, मैं वापस उसी सब्जेक्ट पे अपने 2 लफ्ज़ और कहूँगा कि जो स्किल की हम बात कर रहे थे कि सेक्टर वाइज स्किल डेवलप करें, इस वक्त हमारे पास क्या है, जो असेट है वो है आपके नौजवान हेल्दी एंड विलिंग वर्कर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तानी जवान विलिंग वर्कर है, उसको हार्ड वर्क करना चाहता है। ठीक है, उसको जो स्किल है, स्किल का तरीका क्या है हमारे पास, हम उसको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिक के साथ बैठ गया मैकेनिक बन गया, प्लम्बर के साथ लग प्लम्बर बन गया। वहाँ पर स्किल की स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए ताकि जब वो कहे कि मैं प्लम्बर हूँ तो वो वाकई प्लम्बर हो, उसके पीछे कोई ट्रेनिंग हो। और अगर वो कहे कि मैं मैकेनिक हूँ मोटर का, तो वाकई मैकेनिक हो, उसके पीछे कोई ट्रेनिंग हो। और अगर ट्रेनिंग का देर है तो हमें वहाँ कोई जो सोसाइटीज़ बनाते हैं जो जिसका लाइसेंस हो कि ये काम ये कर सकता है वो लाइसेंसेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हमें पता हो हम जहाँ जा रहे हैं ये वाकई स्किल्ड है, ये गाड़ी ख़राब नहीं कर देगा। ठीक है। अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल समद साहब ये बताइएगा सर कि हम IMF के प्रोग्राम का जुल्फ़िकार साहब ने भी जिक्र किया, सर एक जो जनरल परसेप्शन है वो यही है कि ये मालियाती इदारों का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें पाकिस्तान को बस किसी भी तरह जो है बाउंड करना होता है, वो उसको तरक्की याफ्ता वो नहीं देख सकते। सर ये बिल्कुल एक फैक्ट है, इसको हम सरफे नज़र नहीं कर सकते। इन तमाम सूरत हाल में इमरान खान साहब का जो इनिशिएटिव आ रहा है अब नौजवानों के लिए स्टार्टअप पाकिस्तान के वाले से, इसमें कुछ हर्डल्स होती हैं आप लोगों को? नहीं, देखें जो मालियाती इदारों के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका ज़्यादातर फोकस होता है वो हमारे रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो मैकेनिज्म हैं या जो उसमें फॉल्ट लाइंस होती हैं उन पे ज़्यादा होता है, निस्बतन इसके कि वो आपको इस बात से नहीं रोकते कि आप किस एरिया में काम करने जा रहे हैं मोस्टली। तो जो हर्डल्स क्रिएट होती हैं या जो उनकी जो कंडीशंस होती हैं जिनको हम ये कहते हैं कि बड़ी सख्त कंडीशंस हैं, वो यही हैं कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है या जो रेवेन्यू जहाँ से नहीं कलेक्ट हो पा रहा होता वो वहाँ उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपको वो तरक्की से नहीं रोकते, आपको वो। लेकिन सर अभी जैसे हमने देखा था IMF का प्रोग्राम, उसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो टैक्स की छूट थी उसको खत्म किया गया। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ रही थी आपसे। देखिए इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो सिर्फ एक IMF नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, वो आपको मोस्टली एक चाइना को छोड़ के बाकी जो लोग आपको कर्जा देते हैं उनका ज्यादातर जो होता है कि वो आपको डिफरेंट सेक्टर के लिए कर्जा देते हैं और मोस्टली
جب آپ ان سے قرضہ لے لیتے ہیں وہ آپ پھر ناٹ نیسیسریلی کہ آپ ادھر ہی اس ایریا میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا اس طرح کے یوتھ پروگرام سے یا ویمن امپاورمنٹ پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کو نہیں ریسٹرکٹ کرتے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. زیادہ تر میں نے اگینسٹ کہا کہ جی وہ یہ پیٹرول کی فیول کی لیوی پہ یا بجلی کے بلوں کے اوپر جو بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ایزی وے یہ ہو جاتا ہے ریوینیو کا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر ذرا بوجھ لاد دیا گیا ہے قرضوں کا، سوری ٹیکسز کا، لیکن آپ کے ملک کے باقی جو پروگرام ہیں اس پہ وہ اثر انداز نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، یہ جو ہم بات کرتے ہیں آپ کے جو SZT گروپ ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اقتصادی ترقی ہو گئی یا آسان کاروبار ہو گیا، اور جو کاروبار کرنے کی لاگت میں جو مائکرو سے درمیانے درجے تک جو شعبے ہیں ان کی مراعات کے لیے بھی آپ لوگ جو سجیشنز دیتے ہیں آپ لوگ پالیسی میکر کو. تو سر اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کیا ہے آپ لوگوں نے، اور جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی ہوتی ہے؟ جی یہ جو کمرشل بینکس ہے اور مائکرو فائنانس بینکس ہے تو ان کا بڑا رول ہے، اور یہ ہمارے ساتھ دے آر آلویز انٹریکٹنگ وتھ اس. اور جو بھی ہمارے ممبران ہوتے ہیں یونیسیم کے یونین کے، تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہے، پھر ان کو ہم وہ کریکٹ بینک کے پاس لے جاتے ہیں اینڈ وی ارینج فار فائنانس فار دیم. ابھی جیسا کہ گورنمنٹ نے ایک اسکیم جو مطلب اناؤنس کی کہ اٹ از وداؤٹ کولیٹرل یو ول گیٹ اپ ٹو 10 ملینس، ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو اسکیم ہے نا، وہ میں نے گورنمنٹ سے بولا کہ یہ دس ڈز ناٹ ساؤنڈ ویری گڈ ٹو می کہ ہاؤ ول یو گیو منی وداؤٹ کولیٹرل. You are not very proper in your statement. تو بیکاز ہے کہ وداؤٹ کولیٹرل تو آپ کسی کو پیسے دے ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا وچ واز رادر کنونسنگ کہ انہوں نے کہا کہ ہم پرسنل گارنٹی پہ دیں گے. تو پرسنل گارنٹی، اینی گارنٹی از آلسو کولیٹرل، بٹ پرسنل گارنٹی از آف دا پرسن ٹو ہوم یو آر گیونگ. لیکن پھر انہوں نے ایک بات مجھے سمجھائی اور جو میری سمجھ میں آئی اور جو میں انسسٹ کرتا تھا، بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو بیکم لائک دا یلو ٹیکسی. آپ کو یاد ہوگا، آئی ڈونٹ نو ویدر یو ریمبر، تو وہ ایک فلاپ گئی وہ اسکیم اور وہ ایک اسکیم ہو گیا. تو میں نے کہا ایسا نہ کرو، آپ جو ان کو جو پیسے بھی دیں گے تو یو تھرولی ایگزامن دا بزنس پلان. دیکھیں ابھی یہ اسٹارٹ اپ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، وی ارینج فار دیم فار جوائنٹ وینچرز، بٹ وی فرسٹ اسٹڈی دا پلان، دا بزنس پلان. اگر بزنس پلان صحیح نہیں ہے، دیکھیں ہمارے پاس بہت ممبران آتے بولتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے، تو میں پوچھتا ہوں کس لیے چاہیے، تو بولے مجھے گھر بنانا ہے. میں نے کہا وہ گھر کی اسکیم الگ ہے، یہ اسکیم الگ ہے. تو لائک وائز وہ بولے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں کہا نہیں، تمہارا جو انکم جنریشن پلان ہونا چاہیے. اف یو آر وانٹنگ اے بس for your own use, that is different. If you are wanting it as an income generation thing or a car, whatever, for income generation, تو پھر اس کا ایک کرائٹیریا دوسرا ہوتا ہے. تو جیسا ابھی یہ ساحل صاحب بھی بتا رہے ہیں، امان بھی بتا رہے ہیں کہ ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. یہاں پر پیپل دے ڈونٹ ہیو اے پلان. اچھا جو اسٹارٹ اپ والے لوگ ہیں وہ تو ایک الگ ہی ٹائپ کے لوگ ہیں، دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل. وہ ان کا تو تھنکنگ، وہ باہر کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے وہ جا کے وہ اسٹارٹ اپ دیکھ کر آتے، ان کے دماغ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی آفٹر ہیئرنگ امان آئی بین انسپائرڈ. آئی ول ورک آن دس and I will work closely with SMEDA and the government, and I'll tell them that you start a proper startup promotion program. کہ جو بھی ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے یہاں، ہم ان سے کہیں گے تم آگے آؤ. امان کو میں لوں گا اس کے بورڈ میں بھی. تو we will see to those youth who have really good ideas. پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے اس کو شکل دیا جائے into a practical way. تو انشاءاللہ آئی تھنک وی ول بی ڈوئنگ اٹ. عبدالصمد صاحب، یہ جو 29 ارب روپے بزنس لون کی مد میں تقسیم کیے گئے ہیں، ایک تو یہ بتا دیجیے گا کیا یہ خالصتاً میرٹ کے بیس پہ کیے گئے ہیں ڈسٹریبیوٹ، اور دوسرا سر جو لون دیا جاتا ہے کیا وہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کو دیا جاتا ہے یا ایک عام آدمی کو بھی دیا جاتا ہے، جو ایک ہنرمند افراد کو بھی دیا جاتا ہے؟ اچھا، اس میں تعلیم شرط نہیں ہے، اور کیونکہ یہ لوننگ جو ہے وہ زیادہ تر تو نیشنل بینک نے کی ہے، اور نیشنل بینک جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ اس کو ہم یلو کیپ اسکیم نہیں بننے دیں گے، جو کہ 90s کا ایک بہت بڑا اسکیم تھا.
इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसके एलोकेट करने के लिए जो बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी गारंटी को इंश्योर करके उस प्रपोजल को अपने सामने रख के कि वो उसमें कितना एक पोटेंशियल है, जो बंदा प्रपोजल लेके आया है वो कोई स्किल्ड बंदा हो सकता है, हुनरमंद हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि वो तालीम याफ्ता भी हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और ये कि उसके पास कितनी एक बैंक ने अपने आप को भी सिक्योर करना है, तो इस हवाले से कि इसकी जो बाकी चीजें हैं रिस्क को मद्देनजर रखते हुए ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इसमें हमें जो पॉलिटिकली थोड़ा सा बैकलैश इसमें ये आया कि हमारे अपने जो पॉलिटिकल पीटीआई हर जमात के जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने बहुत अप्लाई किया, मगर अगर वो मेरिट पे नहीं आते थे तो उनको वो लोन नहीं मिला, जिसका हमें थोड़ा सा आउटरीच, हमें थोड़ा सा वो भी एक बर्दाश्त करना पड़ा है, क्योंकि हमने प्योरली इसको ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। अमान साहब, अब मेरा सवाल जो ये है कि हम इसको किस तरह कम इन्वेस्टमेंट में एक स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं? इसमें तो मोहतरमा देखिए डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टअप किस कैटेगरी और किस कैलिबर का है। अब स्टार्टअप्स में भी जी देखिए एक कंफ्यूजन कह लें आप, अब बेसिकली टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कारोबार होता है और टेक्नोलॉजी कारोबार होता है। टेक्नोलॉजी कारोबार में आप ये करीम हो गया, पाक व्हील्स हो गया, एनी कोई भी वो कारोबार जो टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और वो फर्दर रिहायर करे लोगों को, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। और मेरे घर के सामने वाला किराना स्टोर वाला अगर एक ऐप बना लेता है वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कारोबार होगा। अच्छा, मैं एक सवाल से एक चीज़ समझाना चाहूँगा, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? What do you think is the largest export? Textile. I was shocked to know this on my own. नहीं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। 22 से 24 बिलियन डॉलर हमें सालाना ह्यूमन रिसोर्स हमें देता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, स्किल्ड भी ज़्यादा नहीं है। आपको मेजॉरिटी पाकिस्तानी टैक्सी या ट्रांसपोर्ट फील्ड में लॉजिस्टिक्स में मिलेगा, क्योंकि वो स्किल्ड इतना नहीं है। यूएई और गल्फ में एक चीज़ न्यूज़ में हम सभी देखते हैं कि जी ऑटो रन टैक्सीज, माना ये कॉन्सेप्ट ही टैक्सी का बदल के ऑटो ड्रिवन टैक्सीज, माना बगैर ड्राइवर के वो टैक्सी चलेगी। माना मेरा हजारों लाखों 10 मिलियन जवान जो बैठा हुआ है, मजदूरी कर रहा है और वहां से डॉलर मुझे भेज रहा है, कोई ये सोचता है कि आज से 5 साल बाद टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चल रही है ये टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंचेगी? मेरा ड्राइवर वहां बेरोजगार हो गया और वो सारा यहाँ आके बैठ गया, मैं क्या करूंगा? मेरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ठप हो गया, बैठ गया। तो मेरे नौजवान को ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ में मैं कैसे काम करूं, मैं ऐसा क्या करूं, अपने मासेस को किस तरह एडुकेट करूं, स्किल्ड एडुकेट करूं कि ऐसे ही कोई ऐप बनाऊं और दुनिया जहां से मुझे लोग कांटेक्ट करें, मुझसे मेरा नौजवान मांगे, एक स्किल्ड चीज़ के लिए मेरा नौजवान मांगे और मैं अपने नौजवान को वहां डायरेक्ट करूं और वहां से मैं लाखों डॉलर्स लाऊं। क्योंकि बेसिकली देखें जी, स्टार्टअप मेरी इकोनॉमी में क्या करेगा? स्टार्टअप मेरी इकोनॉमी में चिप इन करेगा, स्टार्टअप बिकेगा और बाहर से डॉलर लाएगा, वो डॉलर मेरे मुल्क में आएगा और मेरे मुल्क की मैशियत को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले तो अपने नौजवान को ये सिखाना है, समझाना है, डायरेक्शन देनी है। भेड़ चाल एक बड़ी मशहूर मिसाल है जी, वो एक भेड़ जिस चाल में चलती है सब उसी के चाल में जाते हैं। हम भेड़े थोड़ी हैं जी, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने हमें हर मखलूक से बढ़कर बनाया। हमें इन बच्चों को अपनी 60% आबादी को डायरेक्शन देना है, उनको एक पटरी पे चढ़ाना है। वो डायरेक्शन इनको कहाँ मिलेगी? इनको वो डायरेक्शन इंक्यूबेटर्स में मिलेगी, एक्सेलरेटर्स में उनको हम लोग स्पीड देंगे और जब जाके हमारा नौजवान दुनिया से डॉलर पकड़ के हमारे मुल्क की मैशियत को मजबूत करेगा। ठीक है, साजिद साहब बड़े इन्होंने अच्छे पॉइंट रेज किए जिसको हमने कभी शायद सोचा भी नहीं था। अमान साहब बहुत अच्छी बातें आपने की। सर, अब मसला जो है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी सुनते हैं, हमारे कितने फीसद लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को वाकई समझते भी हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये, क्योंकि अब आने वाला दौर, मैंने वही बात की कि जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर होगा, अमान साहब ने कहा कि जब सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी तो जो मैन पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये हम किस तरह लोगों को अवेयर करें, किस तरह हम इनको ट्रेनिंग दें टेक्नोलॉजी के हवाले से, ये बताइए। स्कूल में पढ़ाना शुरू करें।
یہ تو میں آپ سے پہلے کہہ چکی ہوں نا کہ ہم تو یونیورسٹی لیول پہ بات کرتے ہیں, ہمارا تو جو سیکنڈری اسکول ہے ایجوکیشن وہاں سے نہیں ابھی تک, یہ کیسے اویئرنیس دیں؟ اویئرنیس تو بس سبجیکٹ انٹروڈیوس کریں کہ جی یہ جو سبجیکٹ ہم بعد میں پڑھاتے ہیں وہ پہلے سے شروع کریں. بچے میں بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے, جو پڑھائیں گے آپ وہ پڑھ لے گا اور سمجھ بھی لے گا. تو یہ جو ٹیکنالوجی کی شروعات ہے یہ کہیں 9ویں جماعت سے شروع کریں تاکہ وہ جب میٹرک کر کے تو نکلے گا تو اس کو کچھ تو پتہ ہو, کم از کم یہ پتہ ہو کہ ٹیکنالوجی کہاں پڑھنی ہے. تو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایک نصاب بھی ہونا چاہیے, اس میں آپ کے سجیشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی کچھ؟ ہماری سجیشنز تو نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اسکل والی بات جو ہے ٹیکنالوجی کی جو سٹارٹ اپ ہے وہ ارلی سٹارٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ جو ملٹیپل سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اور بچوں کے اوپر کتابیں لاتے ہیں, وہ اسکل والی چیزیں پڑھائیں تاکہ وہ جو نکلے میٹرک کر کے تو اس کے پلے کچھ ہو. ٹھیک ہے, ذوالفقار صاحب آپ اس میں کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی پہ جا کے بات اب آ گئی نا, تو وہ ہے سکہ رائج الوقت. آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس ہنر ہے, تو یو آر دا کنگ. صحیح ہے نا. تو جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام گراس روٹ لیول. ابھی ہمارے ایک ممبر نے ایک سجیشن دیا تھا ایک میٹنگ میں کہ تم موبائل فون کو بھی یوز کرو ٹو پاس انفارمیشن. جیسے فارمرز کو آپ نے ٹرین کرنا ہے نا, تو اب تو ہر فارمر کے پاس ایک موبائل فون ہے. تو کہہ رہا تھا کہ تم اس کے ذریعے ان کو ایڈوکیٹ کرو کہ اب یہ ٹائم آ گیا, اب یہ بیج لگاؤ, اب اس کا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو ایڈوکیشن تو ایسی چیز ہے دیٹ یو ہیو ٹو لائٹ دا لیمپ, یو نو یو ہیو ٹو اسپریڈ اٹ. جب تک آپ اسپریڈ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے تو یہ آئی ایم سوری ٹو سے, دیکھیں سندھ کے اندر کیا ہے, مور دین ہاف all schools are closed, وہاں تو طویلے بنے ہوئے, تو you know so this is very bad. تو جب ایک وہ گورنمنٹ کا ایک فنڈ ایلوکیٹڈ ہے فار ایڈوکیشن, that has to be used. And now even the concept of education is changing. اب دیکھیں نا یہ پینڈیمک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. دس واز اے بلیسنگ آلسو کہ اس نے بہت کچھ سکھایا. جیسے ای کامرس تو ہمارا ڈیولپ ہوا پینڈیمک میں پورا, تو لائک وائز ایجوکیشن بھی ہوا نا. اسکولز آر آل آن لائن, دے آر ٹیچنگ آن لائن. ہماری جو میٹنگز ہوتی تھی ہم بڑے پیسے خرچ کے اسلام آباد جاتے تھے, اب ہم زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں. تو دس ہیز ٹاٹ us something. So we should take it to a next level. ہر کام ہمارے ملک میں جو بھی ابھی ہو رہا ہے we have to go to the next level. تو اس کے اندر ہمیں ٹیپ کرنا ہے نا. جیسے اس نے کہا کہ ریسورسز بہت ہے, یوتھ ہمارا اتنا ٹیلنٹڈ ہے, اتنا دیکھو نا آپ کبھی دیکھیں گی وہ جو انفارمیشن آتی ہے کہ کس نے یہ انوینٹ کر دیا, کسی نے یہ انوینٹ کر دیا, تو ان کا کوئی مائی باپ نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی ان کو شاباشی نہیں دیتا ہے, کوئی ان کو انعام نہیں دیتا ہے. تو یہ تو اگر ایسا چلتا رہا تو, بٹ اینی وے نیورتھلیس وی ہیو ٹو ہوپ فار دا بیسٹ. I think Allah بہتر کرے گا, اور انشاءاللہ we are going in the right direction with some organizations جو ہے which are closed, which should be reopened again. کتنے ہمارے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے اور جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی انسٹیٹیوشنز ہے, تو we have to bring the spark again, you know, so that way we can work on this. ٹھیک ہے امان, ہم نے شوز بھی کیے اور ہم نے ڈسکشن بھی کی نالج اکانومی کے اوپر بھی, کہ وہ بھی ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو بہت واس تھا, اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ وہ گیٹ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے اکانومی جو ہے وہ اقتصادی ترقی آپ کی گزر کر جاتی ہے. اب اس میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں ریز کیا تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی, اب تو ایگریکلچر میں انجینئرنگ ہے, ماڈرن ایگری ہے. یہ چیزیں ہم صرف کبھی کبھی سنتے پڑھتے یا بات کر لیتے ہیں, ان کو کتنا ہم اپنے یوتھ تک اس کو کس طرح پہنچائیں؟ ہم نے اپنے پروگرام میں تو بات کی, لیکن کوئی اس طرح کی ورک شاپس ارینج کریں, یا کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, کہ اس پہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ محترمہ, میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے اسٹارٹ. یہ جو آپ نے بات کی نالج, تعلیم, ایڈوکیشن, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی کیوں نہ جانا پڑے تو آپ چلے جاؤ. اس زمانے میں چین بہت دور کنسیڈر ہوتا تھا, تو وہ ایک مثال کے طور پہ مانا آپ کو جس لیول پہ جانا پڑے تعلیم کے لیے. اسی طرح جی تعلیم ہمارے لیے ہمارا بیسس تعلیم بھی ایک دیکھیں جی اسکول تعلیم ہے. میری نظر میں سمجھتا ہوں ہمارا پرائمری انسٹیٹیوشن ہمارا گھر, ہمارے ماں باپ ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی کسی معاشرے میں آپ کسی مرد کو پڑھا دیں تو آپ گھر پڑھا دیتے ہیں,
اور آپ اگر کسی عورت کو پڑھا دیں تو آپ پورے علاقے کو, پورے گاؤں کو پڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں جی فوکس کرنا ہے اپنی بچیوں پہ. ہماری یہ نئی بچیاں, نئی نسل کی بچیاں, ماشاءاللہ اللہ نے ان میں اتنا ڈائنامزم دیا ہے کہ کوئی حد نہیں. اب میں جی وہ میری دکھتی رگ میرا صوبہ ہے, میرا بلوچستان ہے, تو میں اپنے صوبے کی طرف سب کا اٹینشن لانا چاہوں گا. آئی ایم 47%, 45%, that's what the world knows. میرے پاس ایریا ہی ایریا ہے, میرے پاس غربت ہے, میرے پاس بے روزگاری ہے, اور the worst is میرے پاس تعلیم نہیں ہے, میرے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے. ریموٹ انٹیریئر بلوچستان, انٹیریئر سندھ, انٹیریئر کے پی کے, پنجاب, ہمارا پورا پاکستان انٹیریئر ایک جیسا ہی ہے. اب ہمارے یہاں میں تعلق رکھتا ہوں ایک کنزرویٹو اور ایک ٹرائبل سوسائٹی سے, جہاں عورتوں کو ہم اپنے معاشرے میں اتنا کھلا ایکسپوجر نہیں دے سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جی, ہمارے گاؤں گوٹوں میں بچیاں بیٹھی ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے جی, پاکستان کے ہر کونے میں انٹرنیٹ ہے. ایک بچہ جس کو ڈائریکشن نہیں ہو وہ انٹرنیٹ پہ بہت کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ کھلی دنیا ہے. ہم ڈائریکشن اپنی بچیوں کو دیں. ہمارا بلوچستان مشہور ہے سلائی کڑھائی کے لیے, ہمارا بلوچستان مشہور ہے اپنے یہ کڑھائی کا سامان ہو گیا, تسبیح ہو گئی, عورتوں کا ہینڈی کرافٹ ہو گیا. اس کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم اور شعور دے کے, اسکلڈ ایڈوکیشن دے کے. اس میں کرنا کچھ نہیں ہے جی. ایک اینی انسٹیٹیوشن کین ہولڈ اے اسمال روم, اور اس میں جی 20 بچیوں کو ہم تعلیم دیں, وہ 20 بچیوں سے ہم 2000 بچیاں بنا دیں گے. اس طرح اب جی ہماری اکانومی ہم جانتے ہیں, ہر غریب گھر میں گائیں, بیل, بکری ضرور ہوگی. آپ کچھ نہیں کریں, نیوزی لینڈ از دا لارجسٹ ایکسپورٹر فار ڈیری پروڈکٹس. ہمارے ڈیری پروڈکٹس کم نہیں ہیں. ہمارا مال مویشی جو بھیڑ بکری جو چارہ کھاتا ہے دیٹس آرگینک, پہاڑوں پہ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی کھاتا ہے. آر ڈیری پروڈکٹس کین بی دا بیسٹ. ہم اپنے بچیوں کو سکھائیں, دودھ دہی گھر پہ بنائیں, آپ چیز ایکسپورٹ کریں, یا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ بگر مارکیٹس پہ آپ اس کو پرووائڈ کریں. کہنے کا مراد بچوں کو ہم ڈائریکشن دیں گے اور وہ ہم کو ریزلٹس لا کے دیں گے, اور اینڈ آف دا ڈے یہ سب کچھ چپ ان ہوگا ہماری اکانومی کے اندر. ہماری اکانومی سٹیبل ہوگی. تو میری نظر میں جی ہماری گورنمنٹ ہماری ایفرٹس کر رہی ہے جی. بلیم گیم میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں, نہ وہ میری فیلڈ ہے. کس نے کیا کیا, کس نے کیوں کیا. عمران خان صاحب کا جو بنایا گیا تھا بڑا ان پہ کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا, وہ چوزے اور انڈے والی جو بات تھی وہ اس کا مطلب ہے صحیح تھی, انہوں نے بس اس کو سمجھا نہیں سکے تھے صحیح. I just tell you something. دیکھیں جی امپلیمنٹیشن کی بات ہے. ایگزیکٹلی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے جی, میرا گھر ہے, میرے گھر میں ہم 3 بھائی 3 بہنیں ہیں. ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو ہم سارے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں, اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, یا ہم بیٹھ کے سوچیں کہ بھائی کرنا کیا ہے. تو جی پرانی گورنمنٹ نے کیا کیا, نہیں کیا کر رہی ہے, میرے لیے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. میرا سٹیٹ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, اور میری آنے والی نسلیں میرے سٹیٹ میں ہی پیدا ہوں گی اور فلرش کریں گی. تو لہٰذا میں اپنے سٹیٹ کے بیٹرمنٹ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. خدارا ہر سٹیک ہولڈر, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر آئیں, ایک جگہ پہ بیٹھیں, کیونکہ یہ میری اولاد کا فیوچر ہے, یہ آپ کی اولاد کا فیوچر ہے, یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. ہمارے پاس پاسپورٹس اور آپشنز نہیں ہیں, نہ ہمیں رکھنے ہیں. وی وانٹ آر کنٹری ٹو کم آن اے لیول that it can compete with the entire world. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے, and that's how we can go forward. ہم بات کریں اسکلز کی جو ٹریننگ ہے اس کے اوپر. اب یہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن جو بنایا گیا تھا, اور کامیاب جوان اسٹارٹ اپ کے ساتھ اس کے تعاون سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اور کچھ انیشیٹیوز, ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے, تاکہ جس طرح کی بات امان نے کی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے جو ہمارے تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں وہ ٹیکنالوجی سے مستفید ہوں اور پھر اس طرح اسٹارٹ اپ پروگرام شروع کریں. اب تک میں بات کرتا رہا گراس روٹ لیول ٹیکنالوجی کی. یہ ایک اسپیکٹرم کا ایک اینڈ ہے, دوسرے اینڈ پہ بات نہیں کی, اور وہ یہ ہے کہ جو گریجویٹ کر لیتا ہے انجینئرنگ میں, ٹیکنالوجی میں, اس کو بھی اسکلڈ ٹریننگ چاہیے انڈسٹری کی. جیسے کہ کبھی ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ کھلا تھا فیصل آباد میں, وہاں کے جو گریجویٹس نکلے انہوں نے ترقی کی راہیں کھول دی. باقی انڈسٹریز جو ہیں اس کے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اس ملک میں جن کے اپنے انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں. انڈسٹری خود نہیں کرتی, گورنمنٹ بھی نہیں کرتی. وہاں پر انسٹیٹیوٹس کھولنے کی ضرورت ہے جو کہ انڈسٹری وائز ٹریننگ دیں ان گریجویٹس کو جو انجینئرنگ گریجویٹس ہیں.
बड़ी अच्छी बात की है। आप इसको किस तरह सेकंड करेंगे, ये जो हम डिजिटल इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं जो कि आइडिया जिस पे काम करता है, तो आप लोग प्रपोजल्स तो देते होंगे यकीनन इस पे भी बात जी होती है? दिया अभी पॉलिसी में है, पॉलिसी में है। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो एक इन्होंने अभी स्टार्ट किया है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर फंड्स भी दिए गए एंड बिफोर द पॉलिसी दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। नाउ द पॉलिसी इज अ वेरी परफेक्ट डॉक्यूमेंट, बस अल्लाह करे वो इम्प्लीमेंट हो तो उसके अंदर, अदरवाइज इट विल रिमेन जस्ट अ डॉक्यूमेंट। तो बट आई एम श्योर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज अब उसके लिए फंड्स भी एलोकेट हुए हैं। तो ये इंक्यूबेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट, और मैं आपको कॉपी भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है अमन साहब, इन्वेस्टर्स को हम किस तरह लेकर आ सकते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम में, कन्विंस कैसे करें उन्हें? स्टार्टअप प्रोग्राम्स में देखिए जी, हम कन्विंस जब करेंगे जब हमारा नौजवान जानता हो वो क्या कर रहा है, हमारा स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला जानता हो कि उसके स्टार्टअप में पोटेंशियल क्या है। इसी तरह वो फॉरेन कस्टमर्स पकड़ेगा। यू नो, इफ़ यू गॉट समथिंग गुड टू सेल। अब जो मैं स्पेशल ट्रेनिंग जोन्स की, टेक्नोलॉजी जोन्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये आइडिया ग्रूम होता है, पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है। जब वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन जाता है कि उसको आप मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं, तो वो मार्केट में फ्लोट होगा एंड आप जो है उसके फॉरेन बायर्स पकड़ सकते हैं और वो आपकी फैसिलिटी, आपकी सर्विसेज इन डॉलर्स परचेज करेंगे। तो इस तरह वो अमाउंट आपकी इकोनॉमी में आके इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगी, उसका हिस्सा बनेगी। तो इसी तरह हम जो यूथ के आइडियाज़ को मैच्योर करते हैं, उनको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करते हैं और उनको फिर सेल करने के लिए उसको हम लाइक करते हैं कि वो बिके। इस तरह से ये प्रोसीजर में वो आइडिया रेडी होता है, ऑन टेबल आता है, फ्लोट होता है मार्केट में, देन यू गेट बायर्स और वो बायर्स आपका आइडिया खरीदते हैं, आपकी सर्विसेज खरीदते हैं एंड दे गिव यू मनी फॉर दैट, और जो आपकी इकोनॉमी में एक हिस्सा बनते हैं। तो इसी तरह हमको बेसिकली अपने स्टार्टअप्स को इतना ग्रूम करना है, इतना पॉलिश करना है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट में रखते ही बायर्स आ जाएं उसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। बड़ी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिस्कशन रही है। एटलीस्ट जो व्यूअर्स हमारे सुन रहे होंगे, जो हमारे नौजवान सुन रहे होंगे, उनको इससे बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी डायरेक्शंस मिली होंगी। बस ये स्टार्टअप प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक नौजवान की तर्ज ज़िंदगी बदलना नहीं होता, बल्कि मुल्क की खुशहाली का भी ज़ामिन बनता है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।